خدا یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو واٹس ایپ کی دنیا سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا کچھ دوست اور کچھ ہمارے معزز دوستوں نے، بہنوں اور بھائیوں نے اے ہمارے باپ جو دعا ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو اے ہمارے باپ پر کام کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، کیونکہ فی زمانہ میں ہمارے کچھ مسیحی بہن بھائی یہ خیال کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ شریعت کی تعلیم کے برعکس ہے یا مخالف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لوگ اس طرح سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نئی تعلیم ہے، اور جس میں بالخصوص اے ہمارے باپ دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ جو دعا ہے، یہ بالکل شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اے ہمارے باپ کو پڑھیں گے، قسط وائز پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کام کو نپٹا لیا جائے۔ تو آج سے ہم اے ہمارے باپ جو ہے وہ اس کی پہلی قسط پر کام کریں گے۔ اے ہمارے باپ قسط نمبر 1 میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اے ہمارے باپ تعلیم جو ہے، دعا جو ہے خدا یسوع مسیح نے جو سکھائی، کیا یہ نئی تعلیم ہے یا پہلے سے ہی کتاب مقدس میں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے؟ آئیے مقدس متی کی انجیل میں سے میں یہ دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مقدس متی کی انجیل ہے، اس کا 6 باب اور 6 باب کی آیت نمبر 9۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو یہ دعا ہم ایک جو جملہ ہے دعا کا، اس کو ہم سٹڈی کریں گے، ایک جملہ کر کے ہم سیکھیں گے، اور اس پہ جو سوچ ہے وہ دیکھیں گے۔ یاد رکھیں یہ ساری کی ساری دعا جو ہے کتاب مقدس میں موجود ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اسی تعلیم کو دعا کی صورت میں بیان کیا، اور اسی تعلیم کو سکھانے کی کوشش کی اپنے انداز میں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نئی تعلیم ہے۔ آج ہم سب سے پہلے جملے پر غور کریں گے، اے ہمارے باپ، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ کہہ کر، یعنی یہوہ خدا کو اے ہمارے باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے دعا کرو۔ تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نئی بات ہے، یہوہ خدا کو باپ کہنے کی جو تعلیم خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں، کیا یہ نئی بات ہے، کیا یہ نئی تعلیم ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خروج کی کتاب کے اندر جانا پڑے گا، جو شریعت کی کتاب ہے، اور اس کا آغاز ہمیں وہاں سے ملے گا۔ خروج کی کتاب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور بڑی مہربانی ہوگی جو حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھوں، ضرور آپ بھی اس کو پڑھیے گا۔ تو دیکھیں خدا ان کے کلام میں سے، تو ہم دیکھتے ہیں
خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ سو یہ وہ آیت ہے، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں یہوہ خدا بنی اسرائیل قوم کو اپنا بیٹا پلوٹا بیٹا کہتا ہے، اور جب وہ بیٹا کہتا ہے تو خود انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ باپ بنا ہے۔ تو باپ کہنے کی، یہوہ خدا کو باپ کہنے کی تعلیم یہ تو پہلے ہی کتاب مقدس میں موجود ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو بھی سکھایا کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خروج کی کتاب کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہی بیان کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں کی، کیونکہ خدا خود اپنے آپ کو بنی اسرائیل قوم کا باپ کہتا ہے۔ اس لیے فرعون سے خدا نے یہ کہلوایا کہ میرے بیٹے کو جانے دے۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے وہی بات ایک دعائیہ انداز میں بیان کر کے اپنے شاگردوں کو سکھائی، تو یہ نئی تعلیم نہیں ہے، یہ وہی تعلیم ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو یاد دلایا کہ وہ ہمارا باپ ہے، اس لیے جب بھی اس سے دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ یہودی اکثر اس بات سے کتراتے تھے کہ وہ یہوہ خدا کو باپ نہیں کہتے تھے بلکہ ادونائی مالک کہتے تھے۔ تو باپ کہنے سے جو اپنائیت ہے، مالک کہنے سے شاید وہ نہ ہوتی، تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا کہ جب بھی اسے دعا کرتے ہو تو مالک کی بجائے باپ کہا کرو۔ تو یہ ایک رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو یہ سکھایا ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے باپ اور بیٹے کا، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو خدا نے شریعت میں بیان کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، زبور کی کتاب دیکھتے ہیں۔ زبور 103 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ تو یہوہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو ترس ہے اس سے ڈرنے والوں کے اوپر ہے، وہ باپ کی طرح کا ہے، اس کی جو شفقت ہے، اس کا جو پیار ہے وہ باپ کی طرح کا ہے۔ سو جو خدا کے کلام کو سمجھنے والے اور نبی تھے وہ یہوہ خدا کو باپ ہی مانتے تھے، اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل کو یہی سکھاتے تھے کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اس لیے اے ہمارے باپ کہنا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں یا نئی تعلیم نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں سے ہمارے لیے صداقت سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور 3 باب کی 19ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوں گی۔ تو خدا نے یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے بارے میں
یرمیہ کی معرفت یہ خود فرمایا کہ تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، یہ ایک دن آئے گا کہ تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی۔ تو خدا تو خود چاہتا ہے کہ مجھے باپ کہہ کر پکارا جائے، اور اسی بات پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے زور دیا کہ آسمانی خدا کو، یہوہ خدا کو باپ کہہ کر پکارو، اور جب تم مجھ سے دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اس لیے یہ حوالہ جات ہمیں سکھاتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی تعلیم کتاب مقدس میں ہمیں پہلے سے ہی نظر آتی ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یرمیہ 31 اور آیت نمبر 9۔ یہاں لکھا ہے، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوک کر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پلوٹا ہے۔ تو خدا خود اپنے آپ کو اسرائیل کا باپ کہتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 31:9 میں خدا خود یہ دعویٰ کرتا ہے، اور اسی دعوے کو خداوند یسوع مسیح نے ان کو یاد دلایا کہ یہوہ خدا کو باپ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اس لیے یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ خدا کو باپ کہنا صرف یسوع نے آ کر سکھایا۔ بے شک یسوع نے اس کے اوپر آ کر زور دیا، کیونکہ وہ ساری کتاب مقدس کا ماہر استاد تھا، ربی تھا، اور خدا یسوع مسیح نے کتاب مقدس کی تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے، اس کا کانسیپٹ کتاب مقدس میں پہلے سے ہی موجود تھا، جسے خدا یسوع مسیح نے آ کر اپنی خدمت میں ظاہر کیا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھایا اور اس پر زور دیا۔ اپنے انداز سے خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ اس انداز کو ہم سمجھتے ہیں کہ نئی تعلیم، جو کہ درست نہیں ہے۔ تعلیم خدا یسوع مسیح نے کتاب مقدس کی ہی دی ہے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، پہلے باب کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ یہاں لکھا ہے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ خداوند پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت باپ کی طرح کی جائے۔ صرف ایک معبود ہی نہیں، مجھے باپ سمجھا جائے، مجھے باپ مانا جائے۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح جب بھی دعا کرتے تھے یا یہوہ خدا کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے تو وہ باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور یہودی اس بات سے چڑھتے تھے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہی یہوہ خدا کو وہ باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو باپ کہنا نئے عہد کی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانے عہد کی ہی تعلیم ہے، جسے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کو زور دیا کہ اس طرح سے باپ کو یعنی یہوہ خدا کو مخاطب کرنا ہے تو باپ کہہ کر مخاطب کرنا ہے،
اور جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ ملاکی نبی کا ہی صحیفہ ہے، اس کا دوسرا باب، اور میں 10ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے یہاں دیکھیں، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ تو یہاں ملاکی نبی کی معرفت یہ یاد دلایا گیا کہ ہم سب کا ایک ہی باپ ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی وہ خدا، وہ معبود جو آسمان پر ہے، اس کو باپ کہہ کر مخاطب کرنا، اس کو باپ کہہ کر پکارنا اور اس کو باپ کہہ کر اس سے دعا کرنا، خداوند یسوع مسیح نے یہ یہودیوں کو سکھایا، کیونکہ یہ تعلیم کتاب مقدس میں موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی تعلیم ان کو دی جس تعلیم سے وہ چڑھتے تھے، اور وہ اپنے باپ دادا کی روایات کو مانتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو باپ دادا کی روایات سے ہٹا کر کلام مقدس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کی۔ لیکن یہاں آج ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ نئی تعلیم ہے، لیکن یہ نئی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم